اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا فی الدین آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ آیت نمبر 165 سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے. 164 تک ہم نے کر لیا تھا. 164 کو ایک دفعہ ایک ریویو دیتے ہیں کوئک سا، اور وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، بلکہ میں آپ سے پوچھتی ہوں کیونکہ لاسٹ ٹائم ہم نے اپنی بات یہاں پر کمپلیٹ کی تھی کہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، ٹھیک ہے، احسان ہے اللہ تعالیٰ کا مومنوں پر. اب یہ احسان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہے، ٹھیک ہے. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، رائٹ. میں نے آپ کو 3 بلکہ 4 بتائے تھے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میں 4 جو احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ کون کون سے ہیں؟ جلدی سے بتائیے. نوٹ کیا ہوگا ہوپ فلی آپ لوگوں نے. تزکیہ کرنا اور اس حکمت کی باتیں سکھائیں. میں نے آپ کو نا چار طرح کے بتائے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ کون سے احسان ہیں جو نبی کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا انسانوں میں سے ہی ہاں انسانوں میں سے ہی رسول بھیجنا بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے. کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا ایک اور جگہ پر کہ اگر زمین پر فرشتے چلتے پھرتے تو ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی فرشتہ ہی بھیج دیتے، ٹھیک ہے. تو جو جس کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا اسی کی جنس میں سے بھیجا گیا. تو نبی جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی انہی میں سے بھیجا گیا. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کیونکہ اپنے جیسے جنس کے کو فالو کرنا آسان ہے اور اس میں سکینت بھی ہے، اس سے انسان فیملیئر بھی ہوتا ہے، جس کی مثال ہم نے اس میں بھی پڑھی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، ٹھیک ہے. کیونکہ انسیت ہو جاتی ہے نا انسان کو، اپنے جیسے ہی سے انسیت جلدی ہوتی ہے. اور ایک یہ تھا. دوسرا دیکھیں میرا خیال ہے یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک ان کا رسول بھیجا جو ان کو کتاب کا علم دے، حکمت کی باتیں سکھائے، ان کا تزکیہ کرے. پتہ نہیں، میرے خیال میں تو یہ. آپ بتائیے. یہ ایک آ جاتا ہے نا آگے. میں ترتیب سے میں نے لاسٹ کلاس میں آپ لوگوں کو بتائے تھے 1 2 3 4 کر کے بتائے تھے. میں چاہ رہی ہوں آپ لوگ ایک بتا دیا آپ میں سے ابھی جنہوں نے گھر نے بتایا، ام کلثوم نے شاید بتایا. بالکل ٹھیک ہے. انہی میں سے انسانوں ہی میں سے اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کے بھیجے. 1 2 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیات پڑھتے ہیں، آپ تلاوت کرتے ہیں، آپ کو اللہ کیا کہ سناتے ہیں. میری بات دیکھیے، میری بات سنیں، یہ آگے آ رہا ہے پوائنٹ، ٹھیک ہے. لیکن یہ ایک پوائنٹ ہے نا. دوسرا پوائنٹ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرمانے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کے بھیجا. یہ بہت بڑا احسان ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شخصیت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کردار تھا، آپ کی جو مومنین کے اوپر رحمت تھی، جو آپ کی مومنین کے ساتھ ایک محبت تھی، وہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے نا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو ہلاک ہی کر ڈالیں گے. لوگوں کی خیر خواہی کی جو شدت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر. تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنایا ہمارے اوپر، ٹھیک ہے. نمبر 2. نمبر 3 پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے بنایا پیغمبر، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے جو ایفرٹس کی، جو کام کیے، وہ سب اللہ ہی کا احسان ہے نا. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توفیق دی کہ آپ کس لیول پر جا کے مومنین کے خیر خواہ ہیں کہ ہر آپ دیکھتے ہیں کہ راتوں کو جاگ جاگ کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے، اپنی امت کے لیے جو آپ
کے جانے کے 1500 سال بعد آ رہی ہے، ہمارے لیے بھی دعائیں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہماری بھی فکر تھی انہیں، وہ جنہوں نے ہزاروں سال بعد پیدا ہونا تھا ان کی بھی فکر تھی. تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس کردار میں کام کرنے کے اللہ تعالیٰ نے پوٹینشیل دیا، کیونکہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان، کوئی بھی مخلوق خود تو کچھ بھی نہیں کر سکتی نا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ان سے کام لیے، جو توفیق دی ان کو، وہ بھی اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر. وہ جیسے مجھے یاد نہیں کہ یہ کس کا قول ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے جو حضرت عمر کو خلافت کے لیے چنا نا، تو وہ جو حضرت عمر نے امت مسلمہ کے اوپر احسانات کیے، اور جو وہ انہوں نے امت کو جو ترقی دی اور ساری دنیا میں اسلام پہنچایا، تو حضرت ابوبکر صدیق کا یہ احسان ہے امت کے اوپر. ابھی مجھے قول نہیں یاد، یہ کسی بزرگ کا قول ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمارے اوپر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کام کروائے، سارے تعلیم و تعلم کے، جو پھر یہ آگے ذکر بھی آ گیا کہ وہ اللہ کی آیات کو پڑھ کے سناتے اور پھر اس کے ذریعے اس کو اپلائی کرتے، اپنے اوپر اپلائی کر کے تزکیہ اپنا بھی کر کے دکھاتے، ہم لوگوں کا مومنین کا تزکیہ کرتے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے. وہ تو سامنے لکھی ہوئی نا آیت میں، وہ تو آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بیسکلی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر. ٹھیک ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے وہ صریحاً گمراہی میں تھے، کھلی واضح گمراہی میں تھے. تو ایک چیز اور اس میں ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ ہدایت کا راستہ وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، کیونکہ انبیاء کی بعثت کے مقاصد یہ ہیں، جیسے یہاں پر بیان کیا گیا ہے نا، اور قرآن کریم میں یہ مختلف جگہ پر آئے ہیں جہاں پر الفاظ آگے پیچھے آئے ہیں کہیں پر. تو یہ جو مقاصد ہیں، جیسے اللہ کی کتاب جیسے جیسے نازل ہو ان کو پڑھ کر سنانا، ٹھیک ہے، اور تاکہ لوگ ان کو یاد کر لیں، محفوظ کر لیں. پھر یہ کہ اس کے ذریعے جو لوگ ہیں ان کا تزکیہ کرنا، ان کے افعال اور اعمال پر نظر رکھنا، یہ سب تمام نبیوں کے کام رہے ہیں. انبیاء کے کا جو وہ تھا ایک مقصد ان کی بعثت کا، وہ یہی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ سارے یہاں بیان ہونے کے بعد اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے علاوہ جو کوئی بھی راستہ ہے، یعنی انبیاء کرام کی تعلیم کے علاوہ ان کا جو طریقہ ہے اللہ کی کتاب کو سمجھنے کا، سکھانے کا، اس کے ذریعے تزکیہ کرنے کا اور اس کو اپلائی کرنے کا، اور جس طرح انہوں نے اس کو دنیا میں نافذ کیا، ٹھیک ہے، وہ تو ایک سیدھا راستہ ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر ہم کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں، کوئی اور راستہ تلاش کرتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ وہ کھلی گمراہی ہے. ٹھیک ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس راستے کو پا لینے سے پہلے وہ واضح گمراہی میں تھے. تو پھر اس راستے کو پا لینے کے بعد اگر اس کو چھوڑ کر کسی اور راستے پہ جائیں گے تو بھی کیا ہوگی؟ واضح گمراہی ہوگی. ٹھیک ہے، تو اسٹریٹ پاتھ جو ہے، صراط مستقیم جو ہے، یا سیدھا راستہ جو ہے، یا ہدایت کا راستہ جو ہے، وہ کون سا ہے؟ پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ. اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا، اولما کیا بھلا جب، اصابتکم پہنچی تمہیں، مصیبت ایک مصیبت، قد اصبتم تحقیق پہنچائی تم نے، مثلیہا اس سے دگنی. اب یہ کیا ہے واقعہ؟ یہ واقعہ یہ ہے کہ غزوہ بدر میں بھی تو مسلمان جو ہیں وہ ان کو شکست دے چکے تھے نا پہلے. ٹھیک ہے، تو وہ اس کی یہاں پر بتایا جا رہی ہے کہ جب تمہیں ایک مصیبت پہنچی ہے تو تم بھی انہیں پہنچا چکے ہو. اچھا، اس کے علاوہ ایک مطلب اس کا یہ بھی کیا گیا ہے کہ احد ہی میں ابتدا میں جو ہے وہ مسلمان جو ہیں وہ کفار کو دبا چکے تھے، یعنی ان کو شکست دے چکے تھے.
اور پھر جب ان کے اپنے اوپر مصیبت آئی، یعنی ان کی پلٹ کر جب کفار نے حملہ کیا مسلمانوں پر دوبارہ، قل تم انا ھذا، کہا تم نے کہاں سے آئی ہے یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور منافقین نے تو خیر یہ بھی کہہ دیا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ یہ کیسے اللہ کے رسول ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی، اور اس طرح کی باتیں بھی انہوں نے کرنا شروع کر دی. لیکن جو مخلص مسلمان تھے بہرحال وہ بھی پریشان تھے اس بات پر، وہ کہہ لیجئے کہ صدمہ تھا ان کو یا حیرت تھی ان کو کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ ہمارے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان سے کہا جا رہا ہے کل ہوا من عندی انفسکم، آپ ان سے کہیے کہ یہ تمہارے اپنی ہی نفسوں کی جانب سے، یعنی یہ جو شکست یا یہ جو مصیبت اس وقت تم میں پہنچی ہے، یہ اصل میں تمہاری اپنی ہی کمائی ہے، اپنی ہی لائی ہوئی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے. تو تمہاری اپنی ہی نفسوں کی جانب سے ہے کا مطلب کیا ہے؟ تو یہاں پر پھر احد کی شکست کے سبب کے اوپر فوکس کیا جا رہا ہے دوبارہ سے کہ مسلمانوں نے تو اولاً کفار کو شکست دے دی تھی، جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ کا وعدہ پورا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس پہ جو کفار تھے ان کو شکست جو ہے وہ ہو گئی تھی. لیکن یہ جو دوبارہ مصیبت آ پڑی، یہ جو پلٹ کے خالد بن ولید نے حملہ کر دیا، کفار نے حملہ کر دیا اور مسلمانوں کی جو ہے وہ ان کو تتر بتر کر دیا، بری طرح سے ان کو مجروح کیا اور ان کو شہید کیا اور ایک تکلیف پہنچائی، تو بیسکلی اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہاری اپنی ہی نفسوں کی کمائی ہے. کیسے؟ ہم پیچھے پڑھ کے آئے، پورا اس کے واقعے کی تفصیل ہم نے پڑھی کہ کس طرح وہ دستہ جو تھا اس میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ نیچے اتر آئے تھے، جبکہ انہیں کہا گیا تھا کہ وہ یہاں نیچے نہ اترے. پیچھے ہم نے پڑھا بھی کہ وجہ کیا تھی، انہیں وہ چیز دکھائی دی جس کی ان کے دل میں محبت تھی. ٹھیک ہے، تو وہ اس چیز کے لیے درجے کو چھوڑ آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کر بیٹھے. جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں مانی تو انہوں نے نقصان اٹھایا. ٹھیک، اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک سنت مین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول، ایک بات تھی، نہیں مانی، 70 کے قریب لوگ شہید ہوئے تھے، جیتی ہوئی جنگ ہار گئے تھے. ٹھیک ہے، اب ہم اپنی زندگیوں میں ذرا جائزہ لیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنے احکامات، کتنی سنتیں ہیں جن کو جانتے ہی نہیں، جانتے ہیں تو عمل نہیں کرتے، مانتے ہی نہیں، تو پھر ہم کیسے کیسے خمیازے بھگت رہے ہیں. تھوڑا سوچنے کی بات ہے نا. ایک بات تھی جو انہوں نے اس وقت نہیں مانی تھی، ایک بات کہ نیچے نہیں اترنا جب تک کہ تمہیں میں نہ کہوں. اور کتنی بڑی شکست ہوئی، کتنا زیادہ کہتے ہیں کہ مدینہ میں ہر گھر سے جنازہ ہوتا. تو آج ہم جن حالات میں ہیں، آج ہم جن تکالیف میں ہیں، اللہ نہ کرے کہ وہ جو فلسطین کے لوگ جو اس وقت سفر کر رہے ہیں، کل کو ہمارے دروازوں پہ وہ چیز آئے. آپ یقین کریں دور نہیں ہے. آج ہم امن اور سلامتی میں بیٹھے اپنے بستروں میں بیٹھ کے ہمیں دین سکھانا اور عمل کرنا مشکل لگتا ہے. آج ہم امن کی حالت میں ہمیں مسجدوں میں جا کے نماز پڑھنی مشکل لگتی ہے، کبھی ہمیں سردی لگتی ہے، کبھی ہمیں گرمی لگتی ہے. کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرامین کی نافرمانی نہیں ہے؟ کیا چیز ہمیں جسے کہتے ہیں نا وہ امن میں لائے ہوئے ہیں. أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ. یہ صرف فلسطینی مسلمانوں کا قصور تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہے ہیں یہ صرف وہاں تک نہیں رہے گا. یہ تمہارے دروازوں تک بھی آ سکتے ہیں.
اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کریں. کتنے ہم میں سے جنہوں نے اپنی اصلاح کر لیے، ان کو دیکھ کے، حالانکہ ان کا وہ صرف ایک سمجھ لیجئے کہ ایک وہ جسے کہتے ہیں نا ایام ہے، تلک الایام نداولھا، ان سے ابتدا ہوئی ہے کیونکہ وہ اس علاقے میں رہتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ بےچارے کوئی بہت ہی گناہ گار لوگ ہیں، وہ تو اللہ کے پیارے لوگ ہیں جو قربانیاں بھی دے رہے ہیں اور الحمدللہ بھی کہہ رہے ہیں. اپنا سوچ لیں ہم. اور یہاں احد کی مثال ہمارے سامنے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں موجود تھے، وہیں موجود تھے. آج ہمیں صرف امت مسلمہ ہونے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے پر ہی صرف اتنا ہم ٹھنڈے دل سے بیٹھ گئے ہیں کہ ہم برائی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اطمینان دیتے. کوئی بات نہیں، خیر ہے، چونکہ تم نے فلاں کی بات کی ہوئی ہے، چونکہ تم نے فلاں کا پلہ پکڑا ہوا ہے، چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہاری بخشش کرائے بغیر جنت میں جائیں گے ہی نہیں. سو جو جی چاہتا ہے کرتے رہو، مجبوری. اب کیا کریں، معاشرہ بھی تو ہے نا، پھر دنیا بھی تو دیکھنی ہے نا، پھر فلاں کو بھی تو راضی کرنا اور فلاں کو بھی تو راضی کرنا. اللہ ہم پہ رحم کرے. ایک اللہ کو چھوڑ کے باقی سب کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. فرماتے کل تم انا ھذا قل ہوا من عند انفسکم. یہ جو مصیبتیں ہم پہ آتی ہیں نا، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. ایک اور جگہ پہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. بہت سی چیزوں کو تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے. بہت ساری چیزوں کو تو اللہ تعالیٰ، بہت سارے تمہاری غلطیوں کو، تاہیوں کو تو ویسے ہی معاف کر دیتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. اللہ تعالیٰ چاہتا تو تب بھی مسلمانوں کو فتح دلا دیتا. بے شک انہوں نے درہ چھوڑ دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے بعد میں بھی تو ابو سفیان کے دل میں روب ڈالا تھا نا، پیچھے پڑھا نا ہم نے کہ اس نے جب سوچا کہ پلٹ کے مدینہ پر بستی پہ حملہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں روب ڈال دیا. اللہ چاہتے تو وہاں احد میں بھی فتح دے دیتے، جیسے بدر میں دی تھی، جیسے حنین میں دی تھی. حنین کا مارکا بعد میں پیش آیا نا، لیکن حنین میں بھی ایک مسلمانوں کے دل میں خیال آیا تھا نا کہ آج تو ہم بڑی کثرت میں ہیں. تو اس وقت پھر وہ تیر اندازوں نے پاؤں پھیر دیے مسلمانوں کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں جما دیے تھے پاؤں مسلمانوں کے، کیونکہ وہاں نافرمانی نہیں تھی. وہاں دل میں خیال آیا تھا، اپنی تعداد پر ایک وہ آیا تھا کہ ہاں آج تو ہم تعداد میں بھی بہت زیادہ ہے. تو اللہ چاہتے تو احد کے میدان میں بھی فتح دلا دیتے، لیکن نہیں دلائی. کیوں بتائیے؟ ہاں جی بتائیے. میم یہ سبق دینا تھا مسلمانوں کو کہ اگر وہ رسول کی اطاعت نہیں کریں گے تو انہیں سے نقصان بھی پہنچ سکتا ہے. ہاں گڈ. سکھانا تھا. کیا سکھانا تھا؟ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں مانو گے تو نقصان اٹھاؤ گے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمہارے بیچ میں موجود ہونا فتح کا ضامن نہیں ہے، ان کی بات کو ماننا فتح کا ضامن ہے. فرق سمجھ آیا؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کوئی معجزاتی دنیا یا جادوئی دنیا کی سیر کرانے نہیں آئے. وہ ہمیں حقیقت کی زندگی میں رہ کر، سمجھ کر اللہ کی فرما برداری کیسے کرنی ہے یہ سکھانے آئے تھے. تو اصل مقصد ان کا سکھانا تھا. سیکھیں گے ہم، اطاعت کریں گے تو کامیابی ہماری. ادروائز صرف کسی کے نام کی مالا جپتے رہنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے. استغفار کی برکتیں پڑھتے ہیں نا آپ، استغفار میں کتنی برکتیں ہیں، مشکلیں آسان، گناہ معاف، دعاؤں کی قبولیت اور بھی بہت ساری چیز، اللہ کی رضا. لیکن وہ صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہنے سے تو نہیں ہوتا نا.
وہ سب چیزیں کب ملتی ہیں؟ جب انسان شعوری طور پر استغفار کرتا ہے. جیسے ایک شخص کر رہا تھا نا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھا صبح شام 100 دفعہ استغفر اللہ پڑھ، تو حضرت عمر نے کہا کہ تمہاری اس طرح استغفار پہ استغفار بنتی ہے، یہ جو تم کر رہے ہو اس پر تو تمہیں توبہ کرنی چاہیے کہ تم یہ کر کیا رہے ہو. تو اصل میں اطاعت سکھانی تھی، ٹھیک ہے، اس لیے فتح نہیں دی گئی. حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو فتح دے سکتے تھے لیکن نہیں دی گئی، ٹھیک ہے، کیونکہ سکھانا تھا کہ اللہ کے رسول کی بات نہیں مانو گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہیں کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے. وہاں تو پریکٹیکل کر کے دکھا دیا ہمیں، لیکن ہم نے پھر بھی نہیں سیکھا. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ. وَمَا أَصَابَكُمْ، اور جو کچھ پہنچا تمہیں جس دن دونوں لشکروں میں مٹبھیڑ ہوئی، وہ اللہ کے حکم سے تھی. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ جان لے کہ مومن کون ہے، ٹھیک ہے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ وہ جان لے کہ منافق کون ہیں. یعنی یہ جو مارکہ پیش آیا اور اس میں جو ساری صورتحال ہوئی، جب دو جماعتیں یعنی مسلمانوں کی اور کافروں کی جماعتیں سامنے آئیں تو یہ اس لیے تھا تاکہ مومن اور منافق الگ الگ ہو جائیں، ٹھیک ہے. مسلمانوں پر ان لوگوں کے بھید کھل جائیں جو ان کی جماعت کے اندر شامل ہیں. دیکھیں نا آپ کو کہ جو عبداللہ بن ابی جو تھا وہ اپنے 300 ساتھیوں سمیت واپس جانے لگا، ٹھیک ہے، چلا گیا تھا واپس. اور پھر یہاں پر جب آگے بھی ذکر آ رہا ہے وکیل لہم، یہ جو منافق ہیں جب وکیل لہم جب انہیں کہا جاتا ہے تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ، کہ آؤ جنگ کرو اللہ کے راستے میں، او ادفعوا، یا دفاع ہی کرو ایٹ لیسٹ، قالوا، تو انہوں نے کہا لم نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہم جانتے ہوتے کہ جنگ کرنا ضرور مطلب ضرور ہی ہوگی تو ہم ضرور تمہاری پیروی کرتے. یہاں پر جب عبداللہ بن ابی اور اس کے 300 ساتھی واپس جا رہے تھے تو مسلمانوں نے سمجھایا کہ آج جب ایک مشکل وقت ہے، جنگ کا معاملہ ہے، تو تم چھوڑ کے جا رہے ہو، چلو اگر تم لڑنا نہیں چاہتے تو ایٹ لیسٹ دفاع ہی کرو. اور دفاع سے مراد جو ہے یہاں پر دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ مسلمانوں کے لشکر میں شامل رہو اور واپس نہ جاؤ تاکہ ایک مجموعی تعداد جو ہے دشمنوں کو نظر آئے. ظاہر 300 لوگ جو ہیں وہ نظر آتے ہیں نا، اسٹرینتھ نظر آتی ہے، تو ایٹ لیسٹ دشمن جو ہے اس کے اوپر رو بھی تاری ہو. اور دوسرا یہ کہ پھر چلو اگر تم واپس مدینے جا رہے ہو تو ایٹ لیسٹ اتنی ذمہ داری لو کہ مدینے کی حفاظت تم لوگ کرو. تو یہ دونوں معنی اس میں آتے. تو اس پر عبداللہ بن ابی نے مسلمانوں کو جو جواب دیا کہ اگر ہم یہ سمجھتے کہ یہ لڑائی ہوگی، ٹھیک ہے، ہونی ہے تو ہم ضرور پیروی کرتے. تو اس کو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دو طرح سے اس کے معنی لیے جا سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہم یہ سمجھتے کہ یہ لڑائی ہوگی ہی نہیں، یعنی ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ لڑائی تو ہونی نہیں ہے، تو پھر تمہارے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ، ہمیں واپس ہی چلے جانا چاہیے. تو یہ تو بہرحال جواب جو ہے کامن سینس سے ہی وہ غلط ثابت ہو جاتا ہے، کیونکہ کفار جو تھے جو اتنی دور سے آئے تھے تو وہ لڑنے ہی آئے تھے نا اپنے گھروں سے اتنی دور، اور پھر باقاعدہ جس طرح ان کی تیاریاں تھیں، کیونکہ انہوں نے پورا اپنا ایک قافلہ خاص طور پر تیار ہی اس لیے کیا تھا کہ اس کا نفع جو ہے اس سے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی جائے گی. اور اس قافلے میں جو ہے وہ مکہ کی عورتوں نے اپنے زیور اور سب کچھ اپنا اس طرح سے دیا، کنٹریبیوٹ کیا، مطلب عورتوں تک نے اپنا کنٹریبیوشن اس میں ڈالا تھا. تو وہ جنگ ہی تو کرنے آئے تھے. تو یہ اگر بات ہے کہ جی جنگ ہونی ہی نہیں ہے، جنگ تو ہونی نہیں تو فائدہ کیا، تو یہ تو عذر ہی جو ہے وہ کامن سینس سے ہی صحیح نہیں ہے. اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک دوسرا مطلب اس کا یہ لیا جا سکتا ہے کہ ہم تو وہ کہتے کہ ہمیں تو جنگ کا پتہ ہی نہیں کہ جنگ کیسے لڑی جائے گی، تو پھر ہم تمہارا ساتھ کیسے دے سکتے. تو یہ اصل میں اگر مطلب اس کا لیا جائے تو اس کا یہ اس سینیریو میں ہے کہ تنزن کہا اس نے عبداللہ بن ابی نے، کیونکہ اس کا مشورہ جو نہیں مانا گیا تھا. یعنی وہ کہتا ہے کہ اگر ہمیں جنگ کی سینس ہوتی، تم لوگوں کو یہ یقین ہے ہوتا کہ ہمیں جنگ کی سینس ہے، تو پھر مدینے کے اندر رہ کے لڑتے جیسا کہ ہم نے کہا تھا.
تو یہ دونوں باتیں بنا کے وہ وہاں سے نکل گئے. تو اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو کفار کے آمنے سامنے کیا تو بیسیکلی مسلمانوں کی تو آزمائش تھی ہی تھی کہ تم وہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا نا کہ جو بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے اور شوق شہادت اتنا تھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم جا کے لڑے گے کفار سے. تو ان کو بتایا جائے, ان کو دکھایا جائے کہ دیکھو تمہارے اندر کتنی ابھی تھوڑی کس طرح کی کمزوری ہے, کون تم میں زیادہ ایمان میں آگے ہے, ایمان کا اخلاص جو ہے اس کا لیول ان پہ پتہ لگ جائے ان کو خود. پھر جو ابھی کمزور ایمان کے, بہت ہی کمزور ایمان کے لوگ ہیں جو اللہ کے لیے بدگمانی جن کے دل میں آ گئی یا جنہوں نے ابو سفیان کی پناہ لینے کی سوچ لی, تو ان کو بھی اندازہ ہو جائے کہ وہ کس لیول پر ہیں ایمان کے. تو پھر یہ تیسری کیٹیگری جو ہے یعنی جو ہے ہی نہیں مسلمان, جو منافق ہیں, تو ان کا بھی پتہ چل جائے, مسلمانوں کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ کون سے لوگ ہیں. تو زندگی میں ہمارے معاملات ایسے آتے رہتے ہیں, بظاہر بڑے مشکل ہوتے ہیں, بظاہر بڑی تکلیف دہ سچویشن ہوتی ہے, لیکن اسی تکلیف دہ سچویشن میں پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم میں سے کون خود بذات خود کتنے پانی میں ہے, اور ہمارے ارد گرد جنہیں ہم اپنا خیر خواہ سمجھتے ہیں ان میں سے کتنے حقیقت میں ہمارے خیر خواہ ہیں اور کتنے صرف محض تماشا دیکھنے والے. ایسا ہوتا ہے نا, آپ جب اس میں ہوتے ہیں ایک ویل بینگ میں ہوتے ہیں اور ہر براوی ہر طرف چین ہی چین لکھ رہا ہوتا ہے, تو آپ کے ارد گرد جھمگٹا ہوتا ہے, رشتے داروں کا بھی, لوگوں کا بھی, آپ اپنا مال ان کو کھلا رہے ہیں, آپ تقریبات کر رہے ہیں, آپ ہر چیز مطلب وہ ایک زندگی میں ٹھیک ہے, عیش ہے اور عیش و عشرت کے ساتھ گزر ہے, تو آپ کے ارد گرد احباب بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. لیکن جیسے ہی کوئی مشکل وقت آتا ہے تو پھر وہ سب چھٹ جاتے ہیں. خود انسان کو بھی پتہ لگ جاتا ہے اپنے بارے میں بھی کہ وہ کتنے پانی میں ہے, اس کا ایمان کا درجہ کیا ہے, یا اس کی اپنی صلاحیتیں کیا ہیں, اور اس کو یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کے ارد گرد جو ہیں جو لوگ ہیں وہ کتنے کو اس کے خیر خواہ اور اس کے مددگار ہیں یا اس کے لیے سچے ہیں. اللہ طرف ہمارے ہیں کہ وَإِذَا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ. جس وقت وہ یہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ کفر کے زیادہ قریب تھے ایمان کی نسبت. یقولون, وہ کہہ رہے تھے بھی افواہہم ما لیس فی قلوبہم, وہ اپنی زبانوں سے وہ کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھا. واللہ اعلم بما یکتمون, اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے اس بات کو جو وہ چھپا رہے تھے. یعنی منافقوں کی منافقت کا بھید یہاں کھولا جا رہا ہے کہ وہ جو اپنی زبانوں سے جو کچھ کہہ رہے تھے وہ نہیں ہے جو ان کے دلوں میں تھا, اور اللہ تعالیٰ ان دلوں کے بھید کو خوب جانتا ہے. یعنی منافقوں کی اپنی دل میں کیا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ اس تھوڑی سی بے سر و سامانی میں جب جنگ لڑیں گے تو ان کی شکست یقینی ہے, تو پھر ہم کیوں ان کے ساتھ جائیں جنگ میں اور مارے جائیں یا ذلیل و خوار ہوں. ٹھیک ہے, بلکہ ان کی اصل خوشی تو اس بات میں تھی کہ مسلمان برباد ہو ہی جائے اور ہمیں خوش ہونے کا موقع مل جائے, اور عبداللہ بن ابی جس کی سرداری جو ہے وہ چھن گئی تھی یا جس کو سرداری کا موقع نہیں ملا تو اس کو دوبارہ سے سرداری مل جائے گی. دل میں تو یہ تھا, لیکن زبان سے پھر اوپر سے کیا کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو جنگ کی تم لوگوں نے وہ ہم سے مشورہ نہیں کیا, ہمیں کیا پتا کیا ہوتی ہے جنگ, یا پھر یہ کہ ہمارا تو خیال ہے کہ جنگ ہونی نہیں ہے تو کیا فائدہ ساتھ جانے کا. اوپر سے یہ کچھ بول رہے ہیں لیکن اندر سے ان کے دلوں کے حالات کیا ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ منافق جو ہوتے ہیں یہ سمجھتے ہیں یہ دھوکہ دے دیں گے. وہ جیسے پیچھے آپ نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا نا, یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم, یہ سمجھتے ہیں اللہ کو دھوکہ دیں گے, ایمان والوں کو دھوکہ دیں گے, لیکن اصل میں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ ان کے دلوں میں کیا چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو دلوں کی جو نیتیں ہیں اور دلوں کے جو احوال ہیں ان کے ساتھ ہی معاملہ کرنا ہے, ان کے ساتھ. ٹھیک ہے, الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا. اور یہ منافق کون ہے؟ وہ جنہوں نے کہا کہ اپنے بھائیوں سے کہ وہ خود بیٹھ گئے اگر وہ اطاعت کرتے ہماری, یعنی خود بھی یہ جنگ پہ نہیں گئے اور جو ان کے اپنے بھائی بہن تھے جو جنگ میں شامل ہو گئے تھے
تو ان کے لیے انہوں نے کہا کہ اگر وہ اطاعت کرتے ہماری ماں قتلوا تو وہ قتل نہ کیے جاتے. ٹھیک ہے، کل کہہ دیجئے فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو پھر دور کر کے دکھاؤ اپنے آپ سے موت کو اگر تم سچے ہو. یعنی ایک تو یہ کہ یہ خود انہوں نے جہاد میں حصہ نہیں لیا، دوسرا یہ کہ جو جہاد میں حصہ لے رہے تھے یعنی انصار میں سے جو باقی لوگ تھے اوس اور خزرج کے جو مسلمان تھے، سچے مسلمان تھے، جنگ میں چلے گئے تو وہ ان کے قبائلی بھائی تھے، تو ان کے لیے یہ کہتے کہ اگر یہ نہ جاتے جنگ میں تو مارے نہ جاتے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دیں کہ اگر تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ جنگ میں جانے سے ہی وہ مارے گئے تو پھر جب تمہیں موت آئے تو تم اپنی موت کو خود سے دور کر کے دکھا دینا. یہ وہی موضوع ہے جو پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، چاہے انسان کہیں چھپ جائے، کسی بھی جگہ چلا جائے، کیسی ہی مضبوط قلعوں میں چھپ جائے، موت اپنے مقرر وقت پر پہنچ جاتی ہے. موت کو کوئی ٹال نہیں سکتا. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، اور نہ آپ ہرگز گمان کریں ان کو جو قتل کیے گئے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، امواتن مردہ، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ اپنے رب کی طرف سے رزق دیے جاتے ہیں. یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے انہیں ہرگز مردہ نہ کہیں، وہ تو زندہ ہیں اور وہ اپنے پروردگار کے ہاں سے رزق پا رہے ہیں. یہ موضوع ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا ہے. اصل میں مردہ جو ہے، موت جو ہے، وہ روح اور جسم کا جو ہے وہ الگ الگ ہو جانا ہے. ٹھیک ہے، ایک کیفیت ایسی ہے، بظاہر تو شہید جو ہیں وہ بھی اسی طرح فوت ہو جاتے ہیں جس طرح دنیا میں باقی انسان فوت ہوتے ہیں، لیکن ان کو مردہ کہنے سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ ایک تو یہ کہ موت جو ہے وہ ویسے ہی ایک دل کو تکلیف دینے والی چیز ہے. دوسرا یہ کہ عام انسان جب فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی ارواح جو ہیں وہ عالم برزخ میں رہ جاتی ہیں، لیکن شہداء جو ہیں ان کی ارواح جو ہیں یہ سبز پرندوں کے قالب میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبز پرندوں کے قالب میں جنت میں اڑتی پھرتی ہیں، اور ان کے گھر جو ہیں وہ قندیلیں ہیں جو عرش کے ساتھ لٹک رہی ہیں، وہاں جا کر یہ پھر آ جاتے ہیں اور اپنے رب کی طرف سے رزق دیے جاتے ہیں. یعنی عام ارواح جو ہیں وہ تو عالم برزخ میں ہیں اور پھر وہ حشر میں کے بعد جو ہے وہ جنت میں یا جہنم میں جہاں بھی ان کا ہوگا مقام وہاں جائیں گے، لیکن ان کو جو ہے گویا قیامت سے پہلے ہی ایک طرح سے ایک زندگی دے دی جاتی ہے جس میں یہ رزق بھی اللہ کی طرف سے رزق بھی پاتے ہیں. اور اس کے بارے میں اپنے سورہ بقرہ میں بھی ہم نے جو ہے وہ پڑھی ہیں، احادیث بھی پڑھی ہیں. اور دوسری یہ کہ ایک چیز یاد رکھیے کہ بظاہر جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ شہداء جو ہیں جیسے یہ کہ وہ زندہ ہیں، اس میں بھی سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، ان کی زندگی کا ہمیں شعور نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیں سن رہے ہیں یا وہ موجود ہیں یہاں پر، اگر یا یہ کہ وہ کوئی ایسی ان کی جو قبور ہیں وہاں پر جا کے کوئی دعا وغیرہ کرنا یا ان سے استغاثہ کرنا یا ان سے کہنا کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں، اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ درست نہیں ہے. ان کی زندگی کا ہمیں شعور نہیں کہ ان کی زندگی کس طرح کی ہے. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملے اور پوچھا کیا بات ہے جابر، میں تمہیں شکستہ خاطر دیکھ رہا ہوں. حضرت جابر کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے والد شہید ہو گئے یعنی احد میں، اور قرض اور چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں یہ بشارت نہ دوں کہ اس کی اللہ سے کیسے ملاقات ہوئی؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی سے کلام نہیں کرتا مگر پردے کے پیچھے سے. اللہ نے تمہارے باپ کو زندہ کیا، پھر اس سے روبرو بات کی، پوچھا کچھ آرزو کرو جو میں تمہیں عطا کروں.
تمہارے باپ نے کہا اے میرے پروردگار مجھے دوبارہ زندگی دے تاکہ میں دوسری مرتبہ تیری راہ میں شہید ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بات پہلے سے طے ہو چکی ہے کہ لوگ دوبارہ دنیا میں نہیں لوٹیں گے. راوی کہتے ہیں کہ یہ آیت اسی بارے میں نازل ہوئی. یہ ترمذی کی روایت ہے، ابواب التفسیر. یعنی شہادت کی جو موت ہے وہ بیسیکلی اتنی زیادہ اپنے اندر لذت رکھتی ہے کہ واحد ایک شہید ہے جو یہ خواہش کرتا ہے. ایون انبیاء بھی کبھی اس دنیا میں واپس آنے کی خواہش نہیں کرتے، لیکن شہید جو ہے اس کو اس موت کی لذت اور اس کے بعد جو اس کو پروٹوکول ملتا ہے، جو اس کو جو ہے ایک اعزاز اس کو ملتا ہے، تو وہ اس کی جو لذت ہے وہ کہتا ہے مجھے پھر دنیا میں بھیجا جائے اور پھر میں اسی طرح اپنی جان قربان کر کے آؤں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کو ویسے تو سکرات الموت ہے، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بھی فرمایا کہ سکرات الموت ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت تھا آپ نے فرمایا سکرات الموت ہے. اوکے، لیکن شہید جو ہے اس کو موت کی تکلیف بالکل ایسی ہوتی ہے جیسے کہ کوئی چونٹی کاٹ لے، ذرا سی، کسی کو کوئی چونٹی ذرا کاٹ لے تو وہ جیسے چبن ذرا سی ہوتی ہے، اور اس میں بھی لذت ہے، اس میں بھی لذت ہے، اور وہ لذت ہے جس پہ شہید جو ہے وہ کہے گا کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس آیت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کی صورت میں ہوں گی، ان کے لیے عرش الہی میں کچھ قندیلیں لٹکی ہیں، یہ روحیں جنت میں جہاں چاہیں سیر کرتی پھرتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں. ان کے پروردگار نے ان کی طرف دیکھا اور پوچھا کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم کس چیز کی خواہش کریں، ہم جہاں چاہیں سیر کرتی پھرتی ہیں. پروردگار نے ان سے 3 بار یہی سوال کیا. جب انہوں نے دیکھا کہ اب جواب دیے بغیر چارہ نہیں تو کہا اے ہمارے پروردگار ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو ہماری روحیں واپس دنیا میں لوٹا دے تاکہ ہم تیری راہ میں پھر جہاد کریں اور پھر شہید ہوں. یہ مسلم کی روایت ہے. تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 میں بھی ہم نے یہ پڑھا نا کہ شہداء کو مردہ نہ کہو. اور یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ یہ اعزاز صرف یہ نہیں کہ صرف تسلی دینے کے لیے کہا گیا ہے. ہمیں احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا سے رخصت ہوتے ہی یہ فوراً جنت میں پہنچ جاتے ہیں، عالم برزخ میں جو ہے نہیں جاتے. سبحان اللہ، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، کسی اور کو یہ اعزاز نہیں حاصل سوائے شہید کے. اور ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ انسان کی جان ہی سب سے زیادہ اس کو عزیز ہوتی ہے نا، سب سے زیادہ وہ اسی کو بچانے کے لیے اپنی فیس سیونگ کے لیے وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، اسی کو نرش کرنے کے لیے وہ اور باقی چیزیں کر رہا ہوتا ہے، اللہ کو ناراضگی کا کام کر رہا ہوتا ہے. تو جان ہی کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینا، اللہ کی خاطر میدان میں اتر جانا، کفار سے ٹکر لینا اور پھر اللہ کی راہ میں جان دے ہی دینا، یہ آسان نہیں ہوتا. جو لوگ یہ کر جاتے ہیں تو ان کو پھر اتنا زبردست جو ہے وہ دیا جاتا ہے، ریوارڈ دیا جاتا ہے کہ فریحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ خوش ہیں اس پر جو عطا کیا ان کو ان کے رب نے اپنے فضل سے، راضی ہیں اپنے رب سے. گھاٹے کا سودا نہیں کیا انہوں نے جو اپنی جانیں قربان کر دی. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، اور وہ خوش ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہ نہیں وہ ملے وہ انہیں جو ان کے پیچھے سے ہیں. اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور نہیں ہے ان کو ان کے بارے میں کوئی خوف اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. وہ اس بات پر خوش ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتے ہیں، یعنی خود ان کے اپنے لیے، اور پھر جو ابھی ان کے پیچھے رہ گئے ہیں مومنین مسلمان، ٹھیک ہے، تو ان کے بارے میں بھی ان کو خوشخبریاں دی جاتی ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے کہ وہ بھی ایمان کی حالت میں ہیں اور عنقریب ان سے آ ملیں گے. یعنی
جو لوگ اللہ کی راہ میں جان دے دیتے ہیں وہ ہر طرح کے خوف اور غم سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا، حتیٰ کہ ان کے بارے میں بھی جن کو وہ پیچھے چھوڑ کے آئے ہوتے ہیں۔ یہ موضوع ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا نا کہ اللہ کی راہ میں اللہ کے جو مومن بندے ہوتے ہیں، جو ایمان کی حالت میں جان دیتے ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کے اوپر کسی قسم کا خوف اور غم نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اپنے پچھلوں کا بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ خود ان کی جو ہیں ان کے بارے میں ان کو مطمئن رکھتے ہیں۔ اور یہاں بالخصوص بات ہو رہی ہے مومنین کی، یعنی یہ تو شہید ہو گئے احد کے میدان میں، انہوں نے تو جان دے دی اور اللہ کے پاس پہنچ گئے، اور لیکن پیچھے جو ایمان والے تھے ان کے بارے میں بھی ان کو تسلی دی، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں خوش رکھا ان کو کہ وہ بھی مطلب آپ کے پیچھے ہی ہے، آپ ہی کے راستے پر ایمان پر ہی ہے۔ اسے ایک بات اور بھی سمجھ آتی ہے، اور وہ یہ کہ مومن جو ہوتا ہے نا وہ صرف اپنی فکر میں نہیں ہوتا، صرف اسے اپنی نجات کی فکر نہیں ہوتی، اسے دوسروں کی بھی فکر ہوتی ہے، کیونکہ مومن جو ہوتا ہے یعنی امن، خود تو امن میں آ جاتا ہے جب ایمان قبول کر لیتا ہے، تو اس امن کی لذت سے وہ چاہتا ہے کہ دوسرے بھی روشناس ہوں، وہ دوسروں میں بھی امن بانٹنے والا بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ جیسے سورہ یاسین میں آپ پڑھتے ہیں نا، مومن ایک شخص کا قصہ جو دور سے بھاگا ہوا آتا ہے اور نبیوں کے حق میں گواہی دیتا ہے، تو لوگ جب اس کو قتل کر دیتے ہیں، اللہ کے پاس پہنچتا ہے شہید ہو کے، تو وہ پھر کہتے ہیں کہ میری قوم کو پتہ لگ جائے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، یعنی انہیں یہ پتہ لگ جائے کہ میری رائے درست ہے، انبیاء کی بات درست ہے، تو وہ بھی سدھر جائیں گے، وہ بھی ٹھیک ہو جائیں۔ تو ایمان لانے والے کبھی بھی ایسے نہیں ہوتے کہ بس ٹھیک ہے ہم نے اپنی اصلاح کر لی ہے، بس ٹھیک ہے بہت ہے اتنا ہی کافی ہے، بلکہ ان کے اندر ایک حرص ہوتی ہے اس چیز کی کہ وہ دوسروں تک بھی وہ خیر پہنچائیں اور دوسروں کو بھی برے انجام سے بچائیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بارے میں کہتے تھے کہ میری مثال یہ ہے کہ تم لوگ آگ کے گھڑے میں کودنا چاہتے ہو اور میں تمہاری پشتوں سے پکڑ پکڑ کے تمہیں پیچھے کھینچ رہا ہوں۔ یعنی لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ تو اپنے نفس کے پیچھے لگ کے ایسے اعمال کرتے ہی چلے جانا چاہتے ہیں، لیکن جو خیرخواہ ہوتے ہیں ان کے، جو ایمان والے ہوتے ہیں، خود جو مومن ہوتے ہیں، وہ صرف یہ نہیں کہ خود آگ کے گھڑے سے پیچھے ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بلکہ وہ ان کو بھی پیچھے سے پکڑ پکڑ کے کھینچنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یہی موضوع اس دن بھی ہم جب آپس میں ڈسکشن کر رہے تھے تو ہم نے بات کی تھی نا کہ صرف خود تو نہیں جنت میں جانا ہے نا، اللہ تعالیٰ کرے، اللہ قبول کرے ہماری کوششوں کو اور ہمارے اعمال کو اپنے لیے خالص کرے اور ہمیں بہترین عمل کرنے کی کوشش توفیق دے، لیکن صرف خود تو نہیں نا، صرف میری ہی اولاد تو نہیں نا، میرے بھائی کی اولاد بھی تو ایسی ہی پیاری ہے نا، مجھے میری بہن کی اولاد بھی تو مجھے ایسی ہی پیاری ہونی چاہیے نا، مجھے اپنے پڑوس کے بچے بھی ایسے ہی پیارے ہونے چاہیے، مجھے ان کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے اگر آپ بہت زیادہ بھی نہیں کر سکتے لیکن کچھ تو کریں نا، ہم کسی لیول پر تھوڑی سی ایفرٹ تو کریں، اتنا تو ہونا چاہیے نا ہمارے اندر کہ ہم چلیں کسی نہ کسی طریقے سے حق بات پہنچائیں، سکھائیں بچوں کو۔ آپ سب ماشاءاللہ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو ذمہ داری لیں بچوں کی، کوئی ایک دو پڑوس کے بچے لے لیں، ان کو قرآن سکھائیں، ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں، وقت نکالیں، سارے دن میں سے اگر آپ آدھا گھنٹہ بھی نکال لیتی ہیں، کوئی دو تین بچوں کو کی ذمہ داری آپ اس سینس میں لیتے ہیں، اور یقین کریں مائیں بڑے آرام سے فراغت سے بچے آپ کے حوالے کر دیتی ہیں، کیونکہ انہیں تو پہلے ویسے ہی چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی تھوڑا سا فری ٹائم مل جائے، تو آپ کے لیے اجر کا موقع ہے، آپ اپنے لیے جنت میں بوٹے لگانے شروع کر دیں صدقہ جاریہ کی، سکھائیں بچوں کو نماز سکھائیں، بچوں کو قرآن پڑھنا سکھائیں، بچوں کو حق سچ بولنا سکھائیں، صرف اس طرح نہیں جیسے عام مدارس مطلب اسکولوں میں سکھایا جاتا ہے یا کہہ دیا جاتا ہے کہ جی سچ سوچیں کہ وہ حکمت کس طرح ہو کہ بچوں کے اندر یہ چیزیں بیٹھ جائیں، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمیں خود بھی چلنا ہے اس راستے پر اور دوسروں کو بھی لے کے چلنا ہے، اور یہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔
حق کی پیروی کرنا، سچ کا ساتھ دینا. اور میں امید کرتی ہوں مجھے کہ آپ لوگوں نے جیسے نومبر کی گروسری کرتے ہوئے بائیکاٹ کیا تھا پروڈکٹس کا، تو اب ہم نے کبھی بھی نہیں ہے خریدنی ہے. ہوپ فلی دسمبر کی گروسری میں بھی آپ لوگوں نے نہیں لیا ہوگا کچھ بھی ایسی چیز، اور خود بھی نہیں لینا اور دوسروں کو بھی اس چیز کے بارے میں بتائیں کہ بے شک کنسیشن اس کے اوپر آپ کو کوئی سیلز مل رہی ہیں، کوئی رعایتی قیمتیں لگ گئی ہیں. اللہ ہم پہ رحم کرے کہ ہمیں تو ذرا فری مل جائے تو ہم حرام بھی اٹھانے سے جو ہے وہ گریز نہ کریں. تو اللہ ہم پہ رحم کرے. تو اس چیز کو اپنے یاد رکھیں، حق کا ساتھ دینا، ٹھیک ہے، جس لیول پر بھی دے سکیں. ہمارا اس میں باطل کے ساتھ رائی برابر بھی کنٹریبیوشن نہیں ہونا چاہیے. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین. وہ خوش ہوتے ہیں نعمت پر اللہ کی طرف سے اور فضل پر. اور نعمت کیا ہے؟ ایمان کی نعمت، پھر شہادت کی نعمت. ان کو جو اللہ تعالیٰ نے جو درجات دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو فضل دیا. اور فضل کیا ہوتا ہے؟ حق سے زیادہ، ٹھیک ہے، حق سے زیادہ جو بھی ہوتا ہے وہ فضل ہوتا ہے. تو وہ جو ان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دے رکھی ہے، جو وہ جنت کی سیر کر رہے ہیں، اور جو رزق ان کو اللہ کی طرف سے مل رہا ہے، اور جو ان کو خوشخبریاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہی ہیں، جو وہ ایک خوف اور غم کی کیفیت سے پاک جو ہیں وہ اس سے وہاں پر اللہ کے پاس اللہ کا قرب حاصل کیے ہوئے ہیں. تو یہ سب جو ہیں ان چیزوں میں وہ خوش ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. اگر کسی نے اپنی جان اللہ کی راہ میں دی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو، اللہ تعالیٰ الشکور ہے، وہ ویسے اس کو نوازیں گے جس کا انسان گمان بھی نہیں کر سکتا. وہ تو ایک چھوٹی سی ہماری جو کوشش ہوتی ہے، ایک نیکی جو ہے اس کا کم از کم 10 گنا اجر دیتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے. 10 کم از کم 10 گنا. تو جو اپنی جان ہی اللہ کی راہ میں قربان کر دے گا تو اس کے لیے پھر کیا کچھ نہیں انعامات ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ تو الشکور ہے، تو بہت قدردان ہے. الذین استجابوا للہ، وہ جنہوں نے حکم مانا اللہ کا، ورسولی، اور اس کے رسول کا، من بعد ما اصابہم القرح، بعد اس کے جو ان کو زخم پہنچے. اب یہ کیا واقعہ ہے؟ اصل میں جیسے ہم نے پہلے پڑھا نا کہ احد سے جب یہ واپس آئے ہیں مسلمان تو شدید زخمی اور شدید اس کی حالت میں تھے، غم کی حالت میں. تو اس میں پھر ایک وہ اندیشہ سا تھا کہ کہیں واپس پلٹ کے جو ہیں آ نہ جائے کفار. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو دوبارہ سے جو ہے وہ پیچھے ہم پڑھ کے آئیں کہ ان کو کہا کہ چلیں دوبارہ ہم پیچھا کریں گے کفار کا نا، ان کو وہاں سے، تاکہ وہ مسلمانوں کے اوپر پلٹ کے حملہ کرنے کا سوچے نہیں. تو اس وقت الذین استجابوا للہ، وہ لوگ جنہوں نے حکم مانا اللہ کا اور اس کے رسول کا، من بعد ما اصابہم القرح، بعد اس کے کہ انہیں زخم پہنچا ہوا تھا، یعنی تکلیف میں تھے، شدید تکلیف میں تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے بھانجے عروہ بن زبیر سے کہتی ہیں کہ اے میرے بھانجے، میرے والد اور تمہارے نانا یعنی ابو بکر بھی انہی لوگوں میں سے تھے. جب احد کے دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو صدمہ پہنچ چکا اور مشرکین مکہ کو لوٹ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں واپس آ کر پھر سے وہ حملہ آور نہ ہو جائے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کون ان کافروں کا تعاقب کرتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر 70 آدمی تعاقب کے لیے تیار ہو گئے، جن میں ابو بکر صدیق اور زبیر بھی تھے. یہ بخاری کی روایت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسان کیا ان میں سے اور تقویٰ کیا بہت بڑا اجر ہے. جو لوگ تکلیف کی حالت میں بھی کھڑے ہو گئے، اور یہ معمولی بات نہیں تھی. جنگ کی تکلیف اور گھروں میں شہادتیں، اور پھر اگلے دن ہی کہا جا رہا ہے کہ دوبارہ سے چلا جائے جنگ کے لیے.
اور پھر 70 کے قریب لوگ جو تھے وہ تیار ہو گئے، اور ان میں مارا بھی تھی، جن کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ 12 گہرے زخم تھے ان کے، اور ایک تو اتنا گہرا تھا بازو کے اوپر جو تلوار ماری اس نے، ایک مشرک نے، کافر نے، تو وہ تو بہت ہی گہرا گھاؤ تھا، تو وہ بھی تیار ہو گئی تھی کہ چلیں میں بھی جاؤں گی ساتھ، لیکن ان کو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کر نہیں گئے تھے، تو بہت زیادہ زخمی تھی، ان زخموں سے چور تھے یہ مسلمان، اور پھر یہ چل پڑے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں اجر عظیم کے لیے 2 چیزیں بتائی گئی، للذین احسنوا واتقوا، ٹھیک ہے، تقوی اور احسان۔ وہ ہم لسٹ بنا رہے تھے شروع سے کہ ہم ایک لسٹ بنا لیں اللہ تعالیٰ کو کیا کیا کام پسند ہے، کن کن لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، یا کن کن کاموں کا اجر جنت ہے، کن کن صفات پر جو ہے وہ بشارتیں دی گئی ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ریپیٹڈلی اس میں یہ 2 چیزیں ضرور آتی ہیں، احسان اور تقوی۔ پہلے تقوی پھر احسان آئے گا، کیونکہ تقوی بیسیکلی تقوی ہوگا تو انسان کا جو احسان کا رویہ ہے وہ بھی اس کو اجر دلائے گا۔ تو جب انسان کے اندر یہ 2 خصوصیات آتی ہیں تو پھر اس کا اجر بھی اسی اسٹرینتھ سے، جتنا تقوی بڑھتا ہے، جتنا احسان بڑھتا ہے، اتنا ہی زیادہ اس کا اجر بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ الذین قال لهم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جب لوگوں نے کہا کہ ان الناس، کہ بے شک لوگ یعنی کفار، قال لهم الناس، پہلا الناس جو ہے یہ منافقین کے بارے میں، ٹھیک ہے، کہ اور الذین ان مخلص متقی محسن مسلمانوں کے لیے، یعنی یہ جو متقی محسن مسلمان تھے ان سے کہا کنہوں نے، منافقین نے، ان الناس، کہ کافر جو ہیں بے شک لوگ، قد جمع ہو، تحقیق وہ جمع ہو گئے ہیں، لکم تمہارے لیے، فخشوہم، پس ان سے ڈرو، ان سے ڈرو۔ فزادہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ گیا، یعنی وہ بجائے اس کے کہ وہ ڈرتے، ان کا ایمان اور بڑھ گیا، وہ تکلیف کی حالت میں تھے، زخمی تھے، پریشان تھے، لیکن جب لوگوں نے انہیں دوسرے لوگوں سے ڈرانے کی کوشش کی تو ان کا بجائے اس کے کہ وہ ان سے دبتے، وہ ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ گیا۔ کس وجہ سے؟ وقالوا، انہوں نے کہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور کتنا اچھا وہ کارساز ہے۔ یعنی اللہ پر جو بھروسہ ہے نا، اللہ پر جو توکل ہے، وہ انسان کو بہادر کر دیتا ہے، وہ انسان کو اس کے ایمان پر استقامت عطا کرتا ہے، اس کو پھر لوگوں کے ڈر سے نکال کر اللہ کی خشیت کے اندر اس کو اسٹرینتھن کر دیتا ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ ان کی باتوں سے ڈرتے، انہوں نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو جس کے ساتھ اللہ ہو اسے لوگوں سے ڈرنے کی کیا ضرورت؟ جس کو یہ پتا ہے کہ اگر میں نے جان بھی قربان کر دی تو یہ جان بھی اللہ ہی کی دی ہوئی ہے اور اللہ بہت قدردان ہے، اور جس کو یہ پتا ہے کہ اگر میں زندہ واپس لوٹتا ہوں تو میں غازی بن کے لوٹوں گا، اور تب بھی کامیاب، یعنی جان دے دی تو بھی کامیاب، جان بچ گئی تو بھی کامیاب، زخم ملے اس کا بھی اجر ہے، صبر کروں گا تو اس کا بھی اجر ہے۔ تو مومن تو سراسر فائدے میں ہی رہتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اسے پتا ہے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے اور اللہ میری ناقدری نہیں کرے گا، اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، تو وہ واپس پلٹ آئے اللہ کی طرف سے نعمت کے ساتھ، وفضل، اور فضل کے ساتھ، لم یمسسہم سوء، اور نہیں پہنچی انہیں کوئی بھی تکلیف، واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے پیروی کی اللہ کی رضا کی، واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تعالی بڑے فضل والا ہے، بہت عظیم فضل والا ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہماری استطاعت سے زیادہ آزماتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ اس وقت مسلمان جنگ لڑ نہیں سکتے، یہ زخمی ہے،
ایموشنلی بھی اس طرح سے ظاہر ہے ایک پیس آف مائنڈ میں نہیں ہے، شکست بہت بری کھائی ہے ابھی انہوں نے، لیکن ان کی فرما برداری کا امتحان لیا اللہ نے، اور پھر ان کو میدان جنگ میں مبتلا نہیں کیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو لے کے نکلے ہیں تو اس کو کہتے ہیں غزوہ سویق، ٹھیک ہے، یہ جو مارکا تھا نا احد کے بعد اگلے دن جو پیش آیا، اس کو غزوہ سویق کہتے ہیں، سین واو یہ قاف۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو لے کر صحابہ کو نکلے اور قریباً 8 روز تک جو ہے وہ بدر کے مقام پہ ٹھہرے رہے، اور اس دوران صحابہ کرام جو ہیں ایک انہوں نے تجارتی قافلے سے کاروبار کیا، یعنی وہ قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، وہاں سیل وہ بھی کر لی انہوں نے، اپنی تجارت بھی کی، اور جب پتہ چلا کہ ابو سفیان واپس پلٹ گیا تو پھر یہ واپس آ گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو فضل بھی ملا اور فرما برداری کا اجر بھی ملا۔ اور جو سب سے پیاری چیز مجھے اس سارے واقعے میں لگتی ہے نا، وہ یہ لگتی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انہیں جنگ میں مبتلا نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ جنگ کرنے کی ابھی ان میں وہ طاقت ہے نہیں، ان کی آزمائش بس وہیں تک تھی جو پیچھے والی آیت تھی نا، کہ جب لوگوں نے ان سے کہا کہ فخشوہم، ان سے ڈرو کافروں سے، تو انہوں نے کیا کیا؟ قالوا حسبنا اللہ۔ یہ ان کی آزمائش تھی، ایک کے بعد دوسری آزمائش ہے نا۔ احد کے میدان میں ٹریننگ ہوئی، ایک دن بعد ہی دوبارہ آزمائے گئے کہ اچھا آپ کیا کرتے ہو، اور وہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار رہے اور وہ پہنچے وہاں پر، لیکن اللہ نے ان کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا ان پر۔ دیکھیں ہماری زندگی میں بھی مشکلات آتی ہیں نا، پریشانیاں آتی ہیں نا، اور بعض اوقات پے در پے آ رہی ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھیں جس چیز کی استطاعت ہمارے اندر نہیں نہ ہوتی، اللہ ہمیں اس میدان میں نہیں اتارتا۔ آزمائش ضرور آتی ہے کہ ہم کیا کریں گے، اور ہم وہیں فیل ہو جاتے ہیں، ہم تو بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، وہیں تھک جاتے ہیں، وہیں بیٹھ جاتے ہیں، وہیں غیر اللہ کے بھروسے جو ہیں ان پر غیر اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، غیر اللہ کے در پہ جھکنا شروع کر دیتے ہیں، ہم تو وہیں پیچھے کہیں رہ جاتے ہیں۔ اتنی خوبصورت اس واقعے کے اندر ایک نصیحت ہے نا، کہ اللہ کی نے حکم دیا، اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ چلو پھر چلنا ہے اللہ کی راہ میں، تو یہ نکل پڑے، زخمی تھے لیکن نکل پڑے، بس یہ وہیں اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اگر یہ وہیں رہتے ہو کہتے ہم کیسے جائیں، ہائے ہمارا تو فلانا دنیا سے چلا گیا، ہائے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ گیا، اب پہلے تو میرا ایک بھائی چلا گیا دنیا سے، اب میں اپنے شوہر کو بھی بھیج دوں، اب میں اپنے بھائی کو بھی بھیج دوں میدان جنگ میں، یہ کیسے ہوگا اور وہ کیسے ہوگا، اور ہماری تو مجبوری ہے اور ہماری تو تکلیف کا احساس کیا جائے، یا ہمیں کچھ دن دے دیں، جی ہم ہفتے ڈیڑھ بعد نکل جائیں گے، کچھ تو ہمیں آرام کا موقع دیا جائے۔ نہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، حسبنا اللہ نعم الوکیل، ہم چلتے ہیں۔ بس وہی تھا امتحان ان کا، اس کے آگے تو پھر فضل تھا اللہ تعالیٰ کا، وہ جو ایک قافلے کی شکل میں بھی ان کو ملا، اور پھر ان کا روب جو ابو سفیان کے دل پر بیٹھا اور وہ چلا گیا، واپس نہیں پلٹا، تو یہ بھی ایک طرح سے ان کی کامیابی تھی۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین۔ انما بے شک ذالکم الشیطان، یہ شیطان ہے، یخوف اولیاءہ، جو ڈراتا ہے اپنے دوستوں کو، فلا تخافوہم، تو نہ تم ڈرو ان سے، وخافونی، اور مجھ سے ہی ڈرو۔ اس کا ذکر جو ہے یعنی شیطان جو ہے وہ اپنے دوستوں یعنی لشکر کفار سے تمہیں ڈراتا ہے، لہذا اگر تم مومن ہو تو اس سے نہ ڈرو۔ تو اس کا ذکر ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ ابو سفیان نے خود ہی غزوہ احد سے اگلے سال یعنی اس سے پچھلے سال جو ہے وہ چیلنج کیا تھا، نہیں غزوہ احد سے بھی اس نے مطلب چیلنج کیا تھا کہ اگلے سال پھر ہم مارکا کریں گے اور بدر کے میدان میں مارکا کریں گے،
ٹھیک ہے، وہی تمہیں شکست دیں گے. لیکن اس کے بعد جو ہے پھر اس کی اپنی ہی ہمت نہیں ہوئی، اور اس نے الزام مسلمانوں کے سر پہ ڈالنے کے لیے اور انہیں ڈرانے کے لیے اور انہیں دہشت ادا کرنے کے لیے ایک شخص جس کا نام نعیم بن مسعود تھا، اس کو کچھ دیر دلا کر اس بات پر آمادہ کیا کہ مدینے جا کر مسلمانوں کو بتائے کہ ابو سفیان جو ہے وہ ایسا اور ایسا لشکر جو ہے وہ تیار کر کے تو جو ہے مطلب ایسا لشکر اس نے تیار کر لیا کہ پورے عرب کے لیے مقابلے کو کافی ہو جائے گا، تاکہ مسلمان جو ہیں وہ خوفزدہ ہو جائیں اور بدر میں یعنی جو اس نے چیلنج کیا ہوا تھا مسلمانوں کو اس پہ مقابلے کا ارادہ ترک کر دیں. تو اس سارے ڈرامے کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کا کھیل قرار دیا، اور یہاں شیطان سے مراد جو ہے پھر وہ ابو سفیان بھی ہو سکتا ہے اور نعیم بن مسعود بھی ہو سکتا ہے. اور مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. ٹھیک ہے، تو شیطان تو اسی طرح ہمیں ڈراتا ہے اور ہر معاملے میں ڈراتا ہے. جب آپ صدقہ کرنے لگتے ہیں تو بھی وہ افلاس سے ڈراتا ہے، مفلسی سے کا ڈر دلاتا ہے. اگر آپ کہیں مجمع میں نماز پڑھنے کے لیے کہیں پر مطلب ایسی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں، وہاں وہ ڈراتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. یہ ہم پیچھے بھی یہ موضوع پڑھ کے آئے ہیں نا، فلا تخشوہم واخشونی ولیتم نعمتی علیکم، پیچھے پڑھ کے آئے نا سورہ بقرہ میں کہ لوگوں سے نہ ڈرو. شیطان تو لوگوں کا ڈر ڈالتا ہے ہمارے دلوں میں، لیکن لوگ ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. لوگوں کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا. لوگ بالکل بے بس ہیں، ویسے ہی بے بس ہیں جیسے ہم خود بے بس ہیں. تو اپنی ہی جیسی بے بس مخلوق سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم ان کے ڈر سے اللہ کو ناراض کر دیں؟ وہ ہمارا کیا بگاڑ دیں؟ آپ دیکھیں نا کہ جتنی بھی ہماری نافرمانیاں ہیں اللہ کے حضور، جو ہماری نافرمانیاں ہیں اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ ہمارا اپنا نفس جو ہے وہ بیسکلی ہمیں کس سے ڈرا رہا ہوتا ہے؟ ایک عام جملہ ہم بولتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. تو یہ لوگوں کا ہی تو ڈر ہے ہمارے اندر کہ لوگ کیا کہیں گے. تو مجھے ایک بات بتائیں، لوگ کیا کہہ سکتے ہیں؟ لوگ اگر کچھ کر سکتے ہیں تو اسے کہیں گے ہی نا. تو اصل تقدیر کا مالک تو اللہ ہے، رازق تو اللہ ہے، خالق تو اللہ ہے، مالک تو اللہ ہے. لوگوں کے اختیار میں کیا ہے؟ کوئی آپ کا رزق چھین سکتا؟ وہ رب جو پتھر کے اندر کیڑے کو رزق پہنچاتا ہے، اس نے آپ کو دینا ہوگا تو کوئی روک سکے گا اس کو؟ کیوں ہم بے ایمانیاں کرتے ہیں؟ اسی ڈر سے نا، جاب سے نکال دیے جائیں گے. رشوتیں کیوں لیتے ہیں ہم؟ کیا کریں گے بھی اگر جاب لیس ہو گئے تو یہی تو آزمائشیں ہیں. ہمیں ضرورت بھی ہے مال کی، ہمارے گھر میں ضرورت ہے پیسوں کی، اور ایک اٹریکشن آتی ہے رشوت کی. یہی تو آزمائش ہے کہ زخمی بھی ہو پھر جانا ہے میدان جنگ میں، پھر نکلنا ہے کافروں کے خلاف. ضرورت بھی ہے مال کی، تبھی تو وہ رشوت یا حرام کی جو بھی کوئی آمدن ہے یا کوئی اور اس طرح کی چیز ہے وہ سامنے لائی جاتی ہے. یہی تو آزمائش ہوتی ہے. اور یہاں ہی اگر ہم کہہ دیں کہ حسبنا اللہ نعم الوکیل، ہمیں نہیں چاہیے یہ، اور اللہ ہمارا رازق ہے، تو ہم امتحان میں پاس ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد یاد رکھیں اللہ ہماری استطاعت سے زیادہ ہمارے اوپر بوجھ نہیں ڈالتا. جیسے پیچھے بھی ہم نے سیکھا کہ ان کو جنگ نہیں کروائی گئی تھی ان سے. لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خدا نہیں ہے، ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. وہ تو اتنی ہی بے بس مخلوق ہے جتنی کہ ہم. کیا کر لیں گے زیادہ سے زیادہ؟ اور نہ ان کی باتوں پہ رنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے. مجھے یہ کہہ دیا، مجھے وہ کہہ دیا. ایک کان سے سنیں دوسرے سے نکال دیں. کیا ہو جائے گا اگر کوئی آپ کو گالی دے جائے گا، اگر کوئی آپ کو برا بھلا کہہ جائے گا، اگر کوئی آپ کے ساتھ کوئی ایسی بات کر جائے گا جو آپ نے کی ہی نہیں ہے؟ اللہ کو تو پتا ہے نا کہ بھی آپ نے نہیں کیا. اور میرا تو معاملہ میرے اللہ کے ساتھ ہے. میرا کیا کسی نے کوئی وہ کر لی؟ عزت تو ساری اللہ کے لیے ہے. اگر کوئی مجھے برا بھلا کہہ بھی گیا ہے تو میری کون سی عزت میں کمی آ گئی ہے؟
مجھے تو اپنے رب کی نگاہوں میں اپنا مقام دیکھنا ہے. آپ جتنا لوگوں کی طرف سے بے نیاز ہوں گے نا، آپ یقین کریں اتنی ہی لوگوں کے اوپر آپ کی جو ہے نا وہ روب قائم ہو جاتا ہے جب آپ لوگوں کے اس میں سے نکل آتے ہیں. ہم بدعات کیوں کرتے ہیں؟ پوتیدگی پہ عام طور پر بدعات کیوں کرتے ہیں؟ لوگ کیا کہیں گے، رشتے دار کیا کہیں گے. شادیوں پہ ہم اسراف کیوں کرتے ہیں؟ بے پردگی اور اس طرح کی بہت ساری اور خرابیاں. جی لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی ڈیمانڈ، رشتے داروں کی ڈیمانڈ ہے، وہ کیا کہیں گے کہ ہمیں خوشی نہیں ہوئی. یا پہلے بچے کی دفعہ تو یہ کچھ کیا تھا، اب یہ بھی نہیں، اب یہ بن گئے ہیں. پہلے تو یہ جناب یہ خود بھی یہ اس طرح کرتی تھیں، اب یہ بڑا یہ کرنا شروع کر دیا، اب یہ ہو گیا. تو کیا ہوا؟ الحمدللہ، یہی تو میرا ریوارڈ ہے، یہی تو میرا میڈل ہے کہ الحمدللہ جو کام دوسرے کو کرنے کی توفیق نہیں ہوئی تھی، میں پہلے اس خرابی میں تھی، لیکن اب مجھے اللہ نے توفیق دے دی اور میں نے وہ چھوڑ دی. کہتے رہے جو کوئی کہتے ہیں. فلا تخافوہم وخافونی، اللہ سے ڈریں جی. اصل ڈرنے کا حق اللہ تعالی سے ڈرنے کا حق ہے، کیونکہ اس نے پکڑا نا جب تو کوئی چھڑا نہیں سکے گا. یہ جن کے ڈر سے ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، یہ ہمارے کچھ کام نہیں آئیں گے. ان کنتم مومنین، ایمان کا ثبوت یہ ہے کہ لوگوں سے نہ ڈریں، اللہ سے ڈریں. ہمیں تو کسی آگ کے گھڑے میں نہیں پھینکا جاتا صرف اس وجہ سے کہ ہم لا الہ الا اللہ کہہ رہے. ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا تھا نا آگ میں، کس وجہ سے؟ انہوں نے کہا تھا لا الہ الا اللہ. تو انہوں نے اس وقت کیا کہا تھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور جب لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ قریش کے کافروں نے آپ کے مقابلے کے لیے بڑا لشکر جمع کر لیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کلمہ فرمایا کہ حسبنا اللہ نعم الوکیل. اور یہ خبر سن کے صحابہ کا ایمان بڑھ گیا اور انہوں نے بھی پھر یہی بات کی. اور جب ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ کریں گی تو لوگ کیا کہیں گے، تو ہم وہیں بیٹھ جاتے ہیں. ہاں یہ اب کیا ہوگا، اب کیسے ہوگا. اور آپ سب کا یہ تجربہ ہوگا کہ قرآن کریم پڑھتے ہوئے اس راستے پر جب ہم آگے نکلے تو سب سے پہلے جو چیز نکلتی ہے دل سے وہ لوگوں کا ڈر ہوتا ہے. اگرچہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہوتا ہے کم، کیونکہ ظاہر ہے کمزور ہیں ہم بھی، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی مضبوطی عطا کریں، لیکن یہ ہے فیکٹ ہے کہ ہم لوگوں کی ڈر سے، لوگوں کا ڈر ہمارے دل سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور ہم اللہ کے لیے اپنے اعمال کو خالص کرنا شروع کر دیں. اور یہ ایمان کی شرط ہے. لیکن ان کنتم مومنین فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مومنین. واقعی اگر تم مومن ہو، ایمان کے دعوے میں سچے ہو، تو بس پھر لوگوں کا ڈر دل سے نکال، اللہ کی فرما برداری کرو. اللہ کی خشیت تمہارے اندر ہونی چاہیے. جو بھی عمل کرو اللہ کی نگاہ میں دیکھو کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے اس عمل کا، اور اللہ کی رضا کی خاطر وہ کام کیے جاؤ. مت دیکھو کہ لوگ تمہیں ریوارڈ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، تمہیں رسپیکٹ مل رہی ہے یا نہیں مل رہی، تمہارا جو ہے وہ کوئی تعریف ہو رہی ہے، ایکنالج کر رہے ہیں لوگ، نہیں کر رہے. نہیں، کیونکہ لوگوں سے تو ہمیں اجر لینا ہی نہیں نا، چاہے وہ اولاد ہے، چاہے وہ شوہر ہیں، چاہے وہ ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں. اور یاد رکھیں جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن کے طالب علم ہوتے ہیں، تو اس وقت لوگ آپ کو آپ کی شخصیت سے نہیں جانتے، لوگ آپ کو قرآن کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے جان رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس وقت جب آپ بات کرتے ہیں کسی سے، آپ اپنی ساس سے بات کر رہی ہیں، آپ اپنے شوہر سے بات کر رہی ہیں، تو سب سے پہلی بات، اگر آپ نے ان کے ساتھ معاملہ کرنے میں کوئی وہ کی زیادتی کی، تو سب سے پہلی بات جو سننے کو ملتی ہے نا وہ یہی ملتی ہے کہ اچھا یہ سیکھ رہے ہو تم پھر قرآن پڑھتے ہو. تو اپنی ایمان کو پہچانتے ہوئے، اپنی حیثیت کو پہچانے، اب ہم اہل القرآن ہیں.
معاملات میں حق کا ساتھ دیں اور حکمت کے ساتھ لوگوں کو اللہ سے جوڑنے والے بنے ہم، نہ کہ اللہ سے دور کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو اپنے لیے خالص کر لیں اور ہمیں توفیق دے اور حکمت دیں کہ ہم بہترین عمل کرنے والے ہوں، ہم لوگوں سے نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں۔ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ اپنی خشیت کو پختہ کر دیں، اتنا پختہ کر دیں کہ ہمارے گناہوں کے اور ہمارے بیچ میں اللہ کی خشیت حائل ہو جائے۔